مولاي صل وسلم الخلق كلهم آمين حبيبك خير الخلق كلهم آمين لقلبك إن قلت استفيق يا همي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فما لعينيك إن قلت كفوا فهمت وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح وأزواجه وعلى الأنبياء والمرسلين تابعين التابعين والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين والملائكة المقربين ثم إلى روح علماء البدر معهد معهد ثم ينهض الرباني شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه ثم إلى روح من أولياء التسام ثم إلى روح من أولياء البلدة ثم إلى روح
بارس كربورم بصلاة سمني عمدا سنسي سيدني وحارس زكريا ساكر الدين بخوتم بحمدني ثم إلى روح حبيبنا وعلمانا ببالوز بسم الله ثم إلى روح حبيب هادي بن صادق وبكر بن سالم ثم إلى روح جعفر بن سيف ثم إلى روح حبيب قادر بن عمر بن قادر سبحان ربي قادر ثم إلى روح من سالم السيري ثم إلى روح عبد الحامد بن عبد الله بن عمر وسلم ثم إلى روح سما بن دوير وسلم ثم إلى روح نوابي وسلم ثم إلى جد عبد الله النوابي وسلم ثم إلى روح علي قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح والدنا والديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أما وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أسابكم الله الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو وسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج المياه يا قيوم سبحان من في سماء المديون سبحان من يشمعون سبحان من جعل خزين بين الكف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج من همنا برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستغفرك دياننا وسنة لنا وولادنا ومولانا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا فيك نبيك ومالك وجبارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باوي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا والمساكين والإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا أباتنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. أفضل ذكري قوله لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 الله يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. هذا الكرسي وقل الله أحد ثلاثة مرات إلى أرواح والدينا والديكم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما وإلى روحي خصوصا من استمعناها هنا بسبب أبدك الفقير فيك وكرامك ورضوانك. حجي علي ووصول أبريس ثم إلى روحي حجي أحيات ثم إلى روحي حجي تمنتن Ibu Painten summa ila ruhi. Ibu Farkasi summa ila ruhi. Bapak kita Ibu Sardik Bapak Salam Ibu Sufyan wa usuli mawfurihim annahu ta'zawum al-maghfiratu lana wa lakum lasna fi khanatin wa afiyah wa salahil aqiba wa husnul khatimah indal maut wa ila hadratin mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asabakumullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard hadzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a واسع السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة
قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع أخواله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني، وخصوصا إلى روح Hajah Bapak Ali, wa thumma ila Haji Ali, wa thumma ila Haji Ahyad, wa ila Ibu Baintan, wa thumma ila Ibu Markasih, wa thumma ila Bapak Cipto, wa thumma ila Ibu Sarpi, wa thumma ila Bapak Salam, wa thumma ila Ibu Sukiyat, وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama selalu mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita tak terhingga sama sekali. Lebih-lebih kita masih dalam keadaan sehat walafiat, hadir di dalam majelis rutin Yasin dan Tahlil. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memberikan jalan terang bagi kita untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya tidak akan menyampaikan banyak yang saya sampaikan. Pak Kris ada? Pak Kris untuk disiapkan lotrenya atau sudah ada yang meminta? Kalau ada yang meminta langsung di lotre Pak Kris. Kemudian ada kemarin ketika saya barengi nadarnya Pak Halim untuk ziarah Wali Limo, ada daripada anggota itu usul gimana kalau Yasin Tahlil mengadakan ziarah juga Wali Limo. Nanti harus ada panitianya tersendiri, bukan saya. Iya, panitianya. Nanti satu bis atau satu elep begitu ya. Langsung umroh. Nggih Pak Kris, langsung dulu Pak Kris. Nggih. Nanti di grup aja saya share untuk apakah
dari sekian anggota ini setuju dan berapa yang setuju dan berapa yang ikut. Biar nanti bisa dikalkulasi ini naik elep atau naik bis. Mboten kuatir ceblok ta. Sing wonten Adam R semuran niku, Pak. Pripun Pak Kris? Di rumah Bapak? Pak Nur Huda. Tonggon Pak Kris. Bapak pun wonten. Siap nggih? Siap nggih? Alhamdulillah. Jadi untuk coba lagi yang datang di rumah Pak Nur Huda, blok Niten K16. Untuk acaranya nanti menyusun undangan dari Pak Kris. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah mau'izatul hasanah dari Ustaz Jamal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina walana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jam'iyat tahlil ar-rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rutinitas kita, yaitu membaca Yasin dan tahlil yang diperuntukkan untuk orang tua kita, wabil khusus terhadap keluarga Bapak Okta Arif. Semoga pahala daripada bacaan Yasin dan tahlil sampai kepada keluarga beliau dan keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung melanjutkan kajian daripada kitab hadisnya, yaitu kitab Mukhtarul Hadis yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada pada urutan ke-12 lafaz atau bunyi daripada hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama, hadisun sahihun rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul kubara, duduklah kalian bersama orang-orang besar, wasailul ulama, dan bertanyalah kalian terhadap para ulama, wa khalitul hukama, dan bergaullah kalian bersama orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang mengerti ilmu agama dan mau mengamalkan daripada ilmu agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah sebuah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita untuk berkumpul dengan orang-orang besar. Yang dimaksud orang-orang besar di sini bukan yang besar badannya. Bukan. Siapa orang-orang yang besar di sini? Kata para ulama ada dua daripada artinya. Yang pertama, orang-orang besar di sini maksudnya adalah orang-orang yang besar usianya, artinya sudah tua. Kenapa? Karena orang-orang tua itu sudah mempunyai banyak pengalaman. Dan kita tahu dalam bahasa Indonesia sering diajarkan pengalaman itu adalah guru terindah dalam kehidupan. Sehingga pengalaman itu tidak bisa untuk dipelajari, karena pengalaman itu tentunya adalah dari yang sudah mengalami. Arti yang kedua, al-kubara di situ adalah man lahu rutbatun fiddin wa in saghura sinnuh. Orang yang mempunyai kedudukan di dalam urusan agama, artinya dia adalah orang yang ngerti agama walaupun usianya masih muda.
Kenapa? Ketika orang kumpul dengan orang yang ngerti ilmu agama, insya Allah dia akan dibawa kepada urusan agama yang nantinya adalah menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Kemudian lanjutan daripada hadisnya, wasailul ulama. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Siapa ulama tersebut? Kata para ulama di sini dikatakan yang dimaksud ulama adalah al-arifuna bil halali wal haram. Orang-orang yang mengerti, mengetahui tentang hukum halal dan haram. Karena ketika lafaz ulama itu diucapkan, maka yang dituju pertama kali adalah orang-orang yang faham dengan halal dan haram. Sehingga bisa kita pahami, kalau kita mau bertanya, jangan bertanya kepada seadanya orang. Tapi yang harus kita tanyakan adalah orang yang ngerti dengan urusan agama, yaitu para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita disuruh untuk bertanya? Karena dikatakan dalam bertanya itu banyak daripada faedahnya. Bahkan di antara daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al ilmu khazain wa mafatihuha as-su'al. Ilmu itu berkotak-kotak, artinya berlemari-lemari, artinya ada di dalam. Wa mafatihuha as-su'al. Dan kuncinya adalah bertanya. Ketika kita mau bertanya, maka kita akan mendapatkan daripada ilmu yang tidak kita pahami. Bahkan diceritakan oleh Al-Imam Murtadho Zabidi dalam syarah Ihya-nya, beliau menceritakan bahwasanya Al-Imam Mawardi menceritakan anna ba'dul hukama ra'a syaikhan yuhibbun nadhar fil ilm. Ada dulu sebagian daripada hukama itu melihat orang tua yang senang menghadiri daripada majelis ilmu. Senang. Ketika ada majelis ilmu, ono pengajian, ono rutinan, melu terus. Tapi anehnya orang tua ini tidak pernah bertanya. Sehingga oleh ba'dul hukama tersebut dikatakan, ya Syekh, tastahyi antakuna fi akhiri umrika afdal mimma kunta fi awalih. Apakah kamu malu akhir daripada usiamu itu lebih baik daripada awal usiamu? Artinya kenapa kamu kok tidak pernah bertanya? Hadir majelis ilmu, hadir daripada rutinan, tapi dia tidak pernah bertanya. Ketahuilah, dalam bertanya itu ada 4 faedah. Di antaranya as-sa'il, orang yang bertanya pasti akan mendapatkan faedahnya. Artinya orang yang bertanya akan tahu tentang perkara yang ia tanyakan, sehingga dia faham apa yang ia ada di unek-uneknya. Yang kedua, wal alim ay al muallim. Yang kedua yang akan mendapatkan faedah dari sebuah pertanyaan tersebut, orang yang ngajar. Gara-gara ada yang nanya sehingga dijawab oleh orang yang ngajar, orang yang mengajari tersebut, akhirnya apa? Ilmunya orang yang mengajar bisa sampai kepada orang lain. Yang ketiga, wal mustami', orang yang mendengar. Kalau di antara kita satu majelis ini, majelis daripada tahlil dengan judul Ar-Rahmah ini, ada satu aja yang nanya, maka pasti yang dengarkan itu akan tahu isi daripada apa yang ditanyakan. Tapi kalau tidak ada yang tanya, semuanya diem, akhirnya seumpama ada yang nanya, ya apa kalau sholat itu menghadap ke timur, siapa ndak? Oh, tidak apa-apa, bumi kan bunder, sampai ngadep ngetan kok ya tutup ngulon jari lah. Lek model kayak ini ya apa terus? Mereka ini harus ditanyakan, apakah benar orang yang ngomong seperti itu? Sholat ngadep ngetan gak apa-apa, mergo alasan ini bumi iki bunder. Engko lak tutuk ngulon jare di kono. Kan gak bener kalau seperti itu. Kenapa? Karena kita diajari sholat itu harus menghadap kiblat, dan jihadul kiblat untuk orang Indonesia ada di arah barat. Yang terakhir, wal muhib lahum. Orang yang cinta kepada ulama tersebut juga akan mendapatkan faedah daripada pertanyaan. Oleh karena itu,
Kalau dalam sebuah majelis ada yang bertanya satu aja, maka 4 daripada golongan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada satu cerita ditulis oleh Dr. Yusuf. Di situ menceritakan bahwasannya Al-Imam Abdullah bin Abbas, seorang sahabat. Beliau Abdullah bin Abbas ini mendapat gelar ulama sahabat, menjadi ulamanya para sahabat. Hebat berarti. Di antara para sahabat beliau termasuk kategori ulama sahabat. Apa yang didapat daripada Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini pernah ditanya, "Kaifa wasalta ila ma wasalta ilaih?" Bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan sesuatu yang kau dapatkan sekarang? Kok iso sampean iki entuk ilmu akeh, dapat sembarangan daripada ilmu faham, banyak ilmu yang ia punya. Apa jawaban daripada beliau Abdullah bin Abbas? Beliau menjawab, qala bilisanin Saul. Aku mendapatkan derajat ini, mendapatkan ilmu ini bilisanin Saul, karena sebab punya lisan yang banyak bertanya. Ketika aku tidak mengetahui sebuah masalah, sebuah hukum, sebuah kejadian, mesti aku tanyakan kepada orang yang lebih ngerti. Sehingga dengan aku bertanya, aku mendapatkan ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Coba kita bayangkan, kalau kita sehari nanya satu pertanyaan, satu kita dapat ilmu sehari, setahun berarti kita dapat 360 hari, 60 ilmu. Lah kalau 10 tahun berarti 3.600 ilmu. Insya Allah majelis daripada Tahlil Ar-Rahmah ini sudah hampir 10 tahun. Belum. Nah ini kira-kira sudah berapa ilmu yang didapat? Ya kurang lebih, kata Ustaz Anis kurang lebih. Ya kurang lebih. Kalau seandainya setiap daripada, ya jangan setiap hari lah, 1 minggu. Ya karena 1 bulan sekali di sini berarti setahun berapa? Anggap 10. Kalau setahun 10 berarti kalau 10 tahun dapat 100 ilmu. Ini bisa bayangkan. Itu kalau setiap daripada malam Jumat Legi ini ada yang nanya, dan di situ ada yang mendengarkan, ada yang paham, sehingga dalam setiap kumpulnya tersebut mendapatkan ilmu. Kemudian jawaban daripada Abdullah bin Abbas, beliau menjawab, wa qalbin aqul, dan hati yang banyak berfikir, hati yang banyak merenung. Kemudian lanjutan daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan, wa khalitul hukama, dan bergaullah kalian dengan orang-orang yang ahli hikmah, yaitu orang-orang yang sudah mengamalkan daripada ilmunya, sehingga orang ahli hikmah tersebut akan menjadikan orang yang kumpul bisa tertarik dengan apa yang ia kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kesimpulan satu, dianjurkan bagi kita untuk banyak berkumpul dengan orang-orang yang usianya lebih tua. Kenapa? Supaya tidak kekanak-kanakan lagi. Lek sampean sing umur 50 kumpul barek umur 17, akhirnya dijak layangan engko. Ya, oleh karena itu kumpul sama orang-orang yang tua supaya perilaku kita jauh lebih baik. Yang kedua, orang yang beriman itu dianjurkan untuk banyak menggali mengenai ilmu-ilmu agama. Supaya apa? Supaya selamat di dalam hidup di atas dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulazamatul hukama liktisabil hikmah minhum. Dianjurkan bagi kita untuk selalu kumpul dengan orang-orang yang ahli hikmah tersebut, orang yang punya ilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena dalam pepatah Arab dikatakan manjalas janas. Orang yang kumpul pasti akan niru, mau tidak mau. Kalau kita coba lihat yang seneng dengan penyanyi, kumpul sampai penyanyi, ya mesti pentinane nyanyi. Tapi kalau kita seneng dengan seorang yang ahli sholawat,
kumpul dengan orang yang seneng sholawat, insya Allah menengi sholawatan. Dan begitu juga yang lainnya. Kumpul ambek wong sing ahli politik ya delon. Mesti umumane ya bahas politik. Kenapa? Ini dikatakan manjalas janas. Orang yang mau duduk kumpul bareng pasti mau tidak mau pasti akan ketularan daripada teman duduknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan daripada penyampaiannya. Dan apabila ada pertanyaan monggo. Monggo tanya dulu. Tadi disarankan untuk tanya, monggo tanya. Pak Slamet, monggo. Mungkin Pak Iki, monggo. Malu bertanya sesat di jalan katanya. Nggak ada. Di malam. Niki satu pertanyaan didengar berapa orang ini? Iya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar tanya, tapi ini ingin memperingatkan atau mengingatkan kan gitu Ustaz. Ngapunten nggih. Ya sekalian kalau bisa bertanya ini dijawab kan Ustaz kan gitu. Kan sholat, kita tanya hukum sholat Ustaz. Sholat itu yang sebenarnya itu kan banyak faedah dan manfaatnya Ustaz. Ada beberapa sumber hadis maupun di bil Quranil Karim, inna sholati anil fahsai tanha wal munkar. Ada yang mengatakan as-sholatu imaduddin kan gitu. Terus dari awal sahnya sholat itu kan bergantung dari wudhunya kan gitu. Tapi mekanisme tata cara wudhu yang benar itu yang mana kan banyak yang nggak tahu Ustaz. Satu, kita kesampingkan wudhunya dulu, kita bahas masalah sholat dulu. Sholat itu diawali dari niat kan Ustaz. Syarat sahnya itu kan dari niat kan gitu. Mohon maaf kalau kita ke Pasuruan, kalau hanya bicara mau ke Pasuruan, kalau tidak dilaksanakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan wajib kan hukumnya kan gitu Ustaz. Tapi nun sewu, kadang-kadang praktikum daripada sholat itu kan jelaskan aqimis sholah, itu mesti bergandengan kan Ustaz ya, wa atu zakah kan itu, mesti itu. Terus tata cara dan mekanisme sholat yang awal itu, umpamanya kita niat Ustaz, banyak sekali kadang-kadang kita di kanan kiri usolli fardol, padahal yang namanya niat itu kan baiti qalbi kan gitu ya. Bukan bicara, kalau kita usolli, masya Allah sampai ganggu itu Ustaz. Nun sewu. Padahal yang namanya sholat itu kan di dalam hati kan Ustaz ya. Makanya nun sewu, anil fahsai tanha wal munkar itu di situ kan gitu Ustaz. Kenapa sholatnya tidak benar itu kan dari situ prakteknya gitu. Ya. Dari situ kan nun sewu Ustaz, sekedar kita kadang-kadang kita itu bising Ustaz lihat cekap sekemantan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berarti niatnya yang mengganggu orang. Inti daripada pertanyaannya berarti gimana orang yang sholat kok niatnya usolli ini mang iku ganggu wong sing sebelah. Ya ini gimana? Memang satu, banyak orang yang kurang paham mengenai niatus sholat. Sebenarnya niatus sholat itu adalah kerentek hati untuk melaksanakan sholat. Bukan bacaan usolli fardhul maghribi atau fardhul isya atau yang lainnya. Karena bacaan usolli fardhul maghribi dan yang lainnya itu adalah sekedar bacaan yang memang dianjurkan oleh para ulama agar supaya hati menjadi ingat. Memang saya baca ada di kitab Tadhkirun Nas. Di situ beliau menyatakan, pengarang kitab Tadhkirun Nas, tidak ada riwayat Nabi sholat menggunakan usolli. Jadi sholatnya Nabi ku langsung Allahu Akbar langsung ngono. Jadi tambah udan usolli sote kadang kurang mencocok gak tepat-tepat. Usolli engko rine maghribi jadi kurang gak dadi. Lah kok giliran imam rukuk Allahu Akbar melu rukuk kuatir ketinggalan. Ini justru salah. Oleh karena itu yang benar ya apa?
Sama-sama benar, yang tidak usolli benar, yang usolli juga benar. Cuman dari pertanyaannya Bapak tadi itu karena sedikit curhat berarti ya. Le usolli ku empun sampai ganggu sama yang lain. Ganggunya itu hukumnya berdosa. Mereka silahkan baca usolli fardhul maghribi salah rakatain imaman atau makmuman Allahu Akbar. Wis, gak usah nemen-nemen. Karena kalau maghribi roe kurang geter gak tadi dan lain sebagainya, ya ganggunya itu adalah hukumnya dosa. Oleh karena itu memang kalau kita tahu kan enak, oh berarti niat itu masih gak usolli gak apa-apa. Memang Nabi dan sahabat gak ono sing maca usolli, tapi perlu diingat yang tidak baca usolli jangan menyalahkan yang baca usolli, karena ulama kita yang mengajarkan baca usolli tidak main-main. Karena jangan pernah menyamakan diri kita dengan Nabi dan sahabatnya. Nabi dan sahabatnya adalah orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artine kalau bahasa Jawa iku atine konek. Tapi kita hatinya gak konek sehingga dikeduk, dipolai, dielingno dengan bacaan usolli itu tujuannya. Usolli sik lali lah tambah nemenan maneh. Ya, wis usolli sik lali, iku sudah nilainya kita. Ya, oleh karena itu tidak ada masalah. Silahkan. Mau baca usolli silahkan, tidak baca silahkan. Cuman yang jelas sholat harus dengan niat. Dan ketika baca usolli perlu diingat jangan sampai mengganggu kanan dan kirinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan jawabannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Gimana? Masih ada lagi? Sudah. Satu pertanyaan, satu cuma lagi, insyaallah kali 10 ketemu 100. Jadi saya ulangi nggih. Buat Pak Yano. Pak Yanu, monggo mau Fatihah dihadiahkan datang Pak Yanu. Mugi-mugi dipun paringi sehat walafiat, penyakitipun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, digantos sekali kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitasnya yang kewajibannya sehari-hari. Al-Fatihah bisyifa ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ada lagi? Atau barangkali ada yang sakit lagi, Pak? Monggo untuk yang sakit. Monggo yang sakit. Mungkin tidak akan nyalainnya. Ada yang tanya lagi, monggo. Mumpung kita lagi kumpul nih, gitu loh Pak. Lebih banyak yang membacakan Fatihah, insyaallah kesembuhan akan lebih didapat. Perjalanan ini untuk tur ini, itu perlu bagaimana cara sholat yang dijamak dan tak tanyakan biar yang lain tahu. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana tata cara melaksanakan sholat dalam perjalanan yang jauh apabila kita melaksanakan wisata, contohnya wisata ke Wali 5. Ini zuhur sama asar jamaknya gimana, isya maghrib sama isya gimana jamaknya. Ini saya minta penjelasannya ke rekan-rekan semua biar tahu untuk tata cara sholat. Mengenai sholat jamak dan hendaknya di situ kan tergantung daripada jarak perjalanannya. Adapun yang dituju adalah Wali 5, berapa kilo? Ya ada loh 200 kilo. Ya sudah masuk apa itu? Sampai Tuban. Tuban biasanya awal Kosor sudah. Iya, Sudah masuk Kosor. Kalau Surabaya naik Kosor. Kalau sudah masuk Gosor ya berarti jamak sama Gosornya ya tidak masalah. Cuman sholatnya nanti jamak takdim atau jamak takhir itu tergantung keberadaan kita.
Kalau kita masih belum berangkat, maka alangkah baiknya sholat terlebih dahulu. Contoh, maghrib ada di Gresik seumpamanya. Sik mau dilanjutkan kemana lagi? Lebih baik kita sholat takdim kalau seperti itu. Kenapa? Karena kita masih belum berangkat. Kalau sudah di tengah perjalanan dengar adzan, ya berarti takhir. Jangan berhenti ada di tengah perjalanan, malah tambah suwe. Tapi kalau lagi ada di tempat berhenti, maka alangkah baiknya sholat terlebih dahulu. Supaya ketika nun sewu ada hal yang tidak diinginkan, kita sudah tidak punya tanggungan sholat. Itu mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Sampun ada lagi? Napa sampun? Sampun nggih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, malam ini menjadikan pelajaran yang baik buat kita dan bermanfaat bagi kita semua. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشح صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Udah pakai sompo? Iya Pak Lim ya. Beres. Beres. Ya.